آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا، حدیث پاک میں حدیث صحیح میں فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ زمین سے پہلے آسمان تک کا سفر کتنا ہے، اس کی مسافت کتنی ہے، کتنا ڈسٹینس ہے زمین سے پہلے آسمان تک؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ معلوم نہیں، یہ تو آج تک بھی سائنس کو معلوم نہیں ہو سکا، کیونکہ سائنس تو جتنی اسپیس کی بات کرتی ہے اور جس آسمان کا تذکرہ در حقیقت حدیث میں آیا ہے اس آسمان تک تو سائنس پہنچی نہیں ہے، وہ تو صرف اسپیس تک پہنچی ہے، اس پورے کوسموس تک، یہ پوری یونیورس تک، اور یہ آسمان دنیا سے نیچے نیچے کی ساری کائنات ہے۔ سائنس کو ابھی تک آسمان دنیا پہلے آسمان کی بھی خبر نہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 500 سال کی مسافت کا سفر ہے، زمین سے پہلے آسمان تک 500 سال کی مسافت ہے۔ اب اسے میکسیمم اگر سمجھا جا سکتا ہے، اور وہ بھی قطعی بات نہیں کر رہا، قطعا نہیں، ضمنی طور پر گیس ورک لگاتے ہوئے سائنٹیفکلی جو سمجھا جا سکتا ہے، تو میکسیمم حد یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے جو فرمایا 500 ایئرز کا سفر ہے زمین سے پہلے آسمان تک، تو یہ 500 لائٹ ایئرز بن سکتے ہیں، 500 نوری سال۔ اب سائنس نے لائٹ ایئرز کا کنسیپٹ دیا ہے کہ سورج کی شعاع زمین تک کتنے لائٹ ایئرز میں پہنچتی ہے، چاند کی کتنے وقت میں پہنچتی ہے، ستاروں کی، سٹارز کی کتنے وقت میں پہنچتی ہے۔ تو سائنس نے ایک نئی ٹرم ایجاد کی ہے، لائٹ ایئر۔ روشنی کا جو سفر ہے کہ وہ ایک سیکنڈ میں 1,84,000 میل یا 86,000 میل کرتی ہے، ایک سیکنڈ میں 184,000 مائلز پر سیکنڈ روشنی سفر طے کرتی ہے۔ یہ لائٹ سیکنڈ ہے، لائٹ کی رفتار ہے ایک سیکنڈ کی۔ اب اندازہ کر لیں، یعنی لگ بھگ 2 لاکھ میل، آپ میں موٹا سمجھا رہا ہوں نا، 184 یا 86,000 ایئرز کو اگر آپ ایک راؤنڈ فگر چاہیں تو اپروکسیمیٹلی 200,000 مائلز، میں اپروکسیمیٹلی کر رہا ہوں، پر سیکنڈ۔ جب یہ رفتار ایک منٹ کی کیلکولیٹ کریں گے تو 200,000 مائلز کو ہم ضرب دے دیں گے 60 کے ساتھ، تو 60 سے ضرب جب دے دیں گے تو یہ 200 کو 60 سے ضرب دیا تو آپ اندازہ کر لیں کہ یہ 200 کو اگر 5 سے ضرب دیں تو 1000 بنتا ہے، 10 سے ضرب دیں تو 2000 بنتا ہے، اور 60 سے یعنی اس کو مزید 6 کر لیں تو اپروکسیمیٹلی جا کے 2400 بنتا ہے، تو یہ لاکھ بنا، 2400 لاکھ سال بنا ایک منٹ میں، 2400 لاکھ مائلز کا سفر بنا ایک منٹ میں۔ اگر میں چونکہ اب زبانی کرتا جا رہا ہوں تو میرے پاس نہ بلیک بورڈ ہے نہ کیلکولیٹر ہے، تو ایسے غلط بھی ہو سکتا ہے، میں آپ کے گیس ورک کر رہا ہوں۔ پھر اس کو آپ گھنٹے میں کنورٹ کرنا چاہیں تو سپیڈ 1 آور میں، تو پھر اس کو مزید 60 سے ضرب دیں گے، ایک گھنٹے کی بنے گی۔ پھر ایک دن کی کرنا چاہیں گے تو 24 سے ضرب دیں گے، وہ 24 گھنٹوں کی رفتار بنے گی، اور اس کو پھر 360 کے ساتھ ضرب دیں گے تو سال کے بنے گی۔ تو آداب تو ختم ہو جاتے ہیں۔ اس سے سائنسدانوں نے لائٹ ایئر کا کنسیپٹ ایجاد کیا کہ روشنی پورے سال میں کتنا سفر کرتی ہے، ایک پورے سال۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا 500 سال کی مسافت تھی زمین سے آسمان تک۔ اب اس 500 سال سے مراد آقا علیہ السلام در حقیقت وقت کی کتنی اکائیاں مراد لے رہے تھے اور کتنی اسپیس کی کتنی اکائیاں مراد لے رہے تھے، حتمی طور پہ تو اسے کوئی جان ابھی تک نہیں سکا۔ میں نے تو آپ کو اقرب اندازہ، قریب ترین اندازہ، اگر آج کی اصطلاح جو معلوم ہے سائنس میں لائٹ ایئر پر محمول کر لیں تو 500 یعنی 500 لائٹ ایئر بنتا ہے زمین سے پہلے آسمان کا سفر۔ یہ ایک میں نے لفظ بولا کہ قریب ترین اندازہ یہ ہو سکتا ہے، مگر یہ اس کی حتمی تعبیر نہیں ہو سکتی۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنی ہی 500 نوری سال لائٹ ایئر جتنی مسافت پھر اس پہلے آسمان کی موٹائی ہے، اتنی اس کی ڈیپتھ ہے۔ آپ کسی چیز کی آپ دیکھ رہے ہیں نا، کسی چیز آپ کا فوم ہے، مثلا یہ جو میٹرس ہوتا ہے، کوئی 2 انچ اس کی موٹائی ہوگی، تو کوئی میٹرس 2 انچ کا ہوگا موٹا، کوئی 3 انچ کا ہوگا۔ اب آپ موٹائی کو سمجھ جائیں تو یہ آپ کی بلڈنگ ہے، جس حال میں آپ بیٹھے ہیں، تو عام طور پہ ہائی سیلنگ جو ہے پاکستان میں 12 سے 14 فٹ کی ہوتی ہے، اچھی سیلنگ تصور ہوتی ہے ساری دنیا میں کسی حال کی، تو گویا یہ موٹائی ہوگی، دیوار کی اونچائی ہے 12 سے 14 فٹ۔
इसी तरह आप अंदाजा कर लें, ये मिनाजुल कुरान के सेक्रेटेरिएट में आप बैठे हैं, 50 या 60 फुट ऊंचाई है उसकी। इसी तरह मीनार देखते हैं, कोई 100 फुट ऊंचा मीनार है, कोई 150, कोई 200 फुट ऊंचा मीनार है। तो पूरी दुनिया में ट्विन टावर्स है, या एम्पायर स्टेट बिल्डिंग है, या दुबई का एक मीनार है, या मलेशिया का बहुत बड़ा ऊंचा मीनार है, तो 200, 250, 300 फुट ऊंचे मीनार होते हैं, 200, 300 फुट ऊंचाई है। फिर आप इस तरह आसमानों की और चांद सितारों की जानते हैं। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस तरह की ये जो मोटाई है, पहले आसमान की मोटाई 500 लाइट ईयर्स जितनी मोटाई है। गोया ये सारा आसमान ही आसमान है। गोया उसकी पहली हद से आखिरी हद के दरमियान जो डिस्टेंस है, इतनी चौड़ाई फिर उस पहले आसमान की है जितनी जमीन और पहले आसमान की बिगिनिंग तक थी। और फिर पहले आसमान की एंड हो गई, ऊपर की सतह आ गई, उससे फिर दूसरे आसमान तक आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये सही मुस्लिम की हदीस है, सही है, फरमाया फिर 500 साल की मसाफत, वो फिर फासला है एक आसमान और दूसरे आसमान के दरमियान, एक नई कायनात है। उसके अंदर क्या क्या है ये अल्लाह और अल्लाह का रसूल बेहतर जाने, उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं है हमारे पास। फिर गोया तीसरा आ गया ना फेज 500 लाइट ईयर का। पहला था जमीन से आसमान तक, दूसरा था पहले आसमान की जो तय है, पहली तय से आखिरी तय तक, अनदर 500 लाइट ईयर्स। फिर उसके बाद तीसरा फेज था बिटवीन फर्स्ट हेवंस एंड सेकंड हेवंस, एक स्काई से दूसरे स्काई तक, फिर अनदर 500 लाइट ईयर्स, तो 1500 नूरी साल हो गए। तो फिर दूसरा आसमान आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया फिर इतना ही मोटा है, वो भी 500 नूरी साल। नूरी साल मैं कह रहा हूँ, समझने, मैं कहता हूँ आका अलैहिस्सलाम के आपके अल्फाज हैं 500 साल की मसाफत। अब उस मसाफत से मुराद किस शय की मसाफत है? हमने तो रोशनी की मसाफत जान के तो उस पर कियास कर लिया है, लेकिन आने वाले वक्तों में मुमकिन है आज से लाखों साल बाद, साइंस तरक्की करते करते सैकड़ों हजारों साल बाद, लाखों की भी जरूरत नहीं, भी सैकड़ों साल बाद ही कई नस्लों में मुमकिन है इस लाइट से भी ज्यादा तेज रफ्तार चीजें और एनर्जी सामने आ चुकी है। ये तो आए दिन तरक्की हो रही है और इंकिशाफात और इजादात और इक्तिशाफात हो रहे हैं। एक जमाना था कौन जानता था, एटम से आगे जानता ही कोई नहीं था, एटम सबसे छोटा जर्रा था। अब न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, अब एटम तकसीम हो गया, उसके छोटे जर्रे आ गए, फिर उससे आगे चले गए। एक जमाना था जिस जमाने हम पढ़ते थे स्कूल में और कॉलेज में, खुद मैं जब पढ़ता था 60s में कॉलेज में, 70s का जमाना तो हमारा यूनिवर्सिटीज का था, यूनिवर्सिटीज का मास्टर्स का, लॉ का। 60s का जमाना हमारी स्कूलिंग का और कॉलेज का था। उस जमाने सेल से आगे DNA को कोई नहीं जानता था। पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, वेस्टर्न वर्ल्ड में तरक्की आ चुकी होगी 60s में, पाकिस्तान में हम DNA का कुछ नहीं पढ़ते थे, बस सेल तक जाती थी बात। तो सेल के अंदर उसका न्यूक्लियस है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन तक खबर जाती थी। अब उसके बाद आगे उसके जीन्स की स्टडीज आ गई और DNAs आ गए, फिर उनकी आगे डिटेल्स आ गई। इतनी आगे दरियाफ्तें हो चुकी हैं कि आज से 50 साल पहले की साइंस जहालत नजर आती है। आज से 50 साल पहले की साइंस बेखबरी नजर आती है। साइंस इतनी आगे चली गई। 1940 से पहले, 1940 से यानी आज से 70 साल पहले माइक्रोस्कोप ही इजाद नहीं हुआ था। माइक्रोस्कोप इन्वेंशन नहीं हुई थी, डिस्कवर नहीं हुआ था, बना नहीं था। तो 1940 से पहले नंगी आंख से ऑब्जर्वेशन होती थी, बस इतना ही आप अंदाजा करें। नंगी आंख क्या जाने, तो कई नंगी आंख वाले तो आज आंख रख के भी नाबीना है, वो देख के भी कुछ नहीं देखते। तो स्ट्रीटर ने इजाद किया, स्ट्रीटर ये वो साइंटिस्ट था जिसने माइक्रोस्कोप इजाद किया 1941 में, 70 साल पहले। तो तब माइक्रोस्कोपिक व्यू होना शुरू हुआ, फिर देखने लगे कि सेल के अंदर और क्या क्या है, और स्पर्म के अंदर क्या है, और ओवम के अंदर क्या है, और फिर आगे उसकी माइटोटिक डिवीजन क्या होती हैं, फिर माइटोटिक डिवीजन की सारी, फिर एनाफेज और टेलोफेज और मेटाफेज की फर्दर किस तरह होती हैं। फिर ये साइंस इस चीजों से वाकिफ होने लगी। उससे पहले तो नंगी आंख की ऑब्जर्वेशन की जानता ही कोई नहीं था। तो मैंने एक छोटी सी मिसाल इसलिए दी कि 60-70 साल में इतनी तरक्की कर गई। आज सबसे तेज रफ्तार चीज रोशनी है, और आज से 100 साल बाद हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, खुदा जाने इससे कई गुना ज्यादा और तेज रफ्तार चीज क्या आ जाएगी। जब तक रोशनी की रफ्तार मालूम न हुई थी तो आवाज तेज रफ्तार चीज थी, साउंड सबसे तेज रफ्तार थी। और इसकी रफ्तार, मैं बड़ी पुरानी बातें पढ़ी हुई हैं, अब तो मुझे गलत ना कह रहा हूं, तो 700 मील फी घंटा इसकी रफ्तार आवाज की, 700 माइल्स पर आवर, तो बड़ी रफ्तार थी।
اب یہ رفتار تو ہوائی جہازوں کی ہو گئی ہے. تو دیکھتے آئے نا کہ کتنی ترقی ہوتی چلی جا رہی ہے اور ڈسکوری پورا ویو کس طرح چینج کرتی جا رہی ہیں، سارا سینیریو کیسے چینج ہو رہا ہے، ویژن کیسے چینج ہو رہا ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ when I say 500 light years تو یہ ہے انٹرپریٹیشن اکارڈنگ ٹو دا پریزنٹ اویلیبل نالج، جو اویلیبل سائنٹیفک نالج ہے آج، اس کے مطابق آج سے 100 200 500 سال بعد خدا جانے یہ کینسل ہو جائے تو نئی چیز آئے. ممکن ہے آقا علیہ السلام نے اس نئی آنے والی چیز کی رفتار کا ذکر کیا ہوگا کہ اس کی 500 سال کی رفتار کے برابر ہے. لاکھوں سال بعد وہ چیزیں پیچھے رہ جائیں، کوئی نئی چیز وجود میں آ جائے. تو آقا علیہ السلام کی نبوت تو قیامت تک ہے، اور قیامت کے دن بھی ہے اور قیامت کے بعد بھی ہے. تو آپ جب ایڈریس کر رہے ہیں تو صرف آج کے اس موجودہ 15ویں صدی تک کے لیے تو ایڈریس نہیں کر رہے، آپ تو فار ایور کے لیے ایڈریس کر رہے ہیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ اویلیبل، جو ریڈیلی اویلیبل نالج ہے، اس کے مطابق قریب ترین اندازہ ہے کہ آپ نے 500 نوری سال کہے ہوں گے، 500 لائٹ ایئرز. اور میں خود ہی کہہ رہا ہوں کہ ممکن ہے مراد یہ نہ ہو، کیونکہ آنے والے وقتوں میں جو نئی رفتاریں بڑھتی چلی جائیں گی تو ممکن ہے آقا علیہ السلام نے اس کا ذکر کیا ہوگا. اور پھر روشنی کے تجزیے ہو رہے ہیں، پھر اب تو سائنس نے خود نور، لائٹ کے فردر انالیسس تجزیے کر کے اس کی اجزا بنا دی ہیں اور ان کی نئی رفتاریں ہیں آگے. تو جو چھوٹا ہوتا چلا جاتا ہے، یعنی وہ تجزیہ کرنے کے بعد اس کا حصہ، تو اس کی رفتار اور اس کی قوت بھی بڑھتی چلی جاتی. تو اس طرح کے 7 آسمانوں کا ذکر کیا. تو 7 آسمانوں کی موٹائی تو 7 ملٹیپلائی بائی 500 تو 3500 ہو گئے. اور 7 کے درمیان جو ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک کا گیپ، وہ 6 گیپ ہیں، تو ان کے بن گئے 30. تو 30 اس کے بن گئے اور 35 اس کے بن گئے، تو کیا بنے؟ 65 بن گئے. 65 تو یہ بن گئے. 500 کو جب 65 سے ضرب دیا تو 6000. 500 کو جب 65 سے ضرب دیا بیٹے 500 نوری سال ہوئے نا، اور گیپ بن گئے 32.5. 32,000 نوری سال. یہ 7 آسمانوں کا سفر ہے، زمین سے 7ویں آسمان تک. 32,500 یعنی 32,500 لائٹ ایئر. 32,500 لائٹ ایئر. یہ صرف زمین سے 7ویں آسمان تک کا سفر، یعنی مسجد اقصی سے 7ویں آسمان کی انتہا تک. اس کو کہتے ہیں سبعۃ معاریج الی السماوات السبع. یہ 7 عروج ہیں، معراج ہیں آقا کے 7ویں آسمان تک، جو 32,500 نوری سال کے برابر مسافت کا تھا علل اقل تخمیناً. اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا اور مقام پر کہ 7 آسمانوں کے بعد پھر اتنی ہی چوڑائی کا پھر ایک سمندر تھا، وہ بھی 500 سال نوری سالوں کی ڈیپتھ کا سمندر تھا. اب وہ سمندر کس شے کا ہے، اس کی وضاحت آقا علیہ السلام نے مینشن نہیں کی. وہ ارواح کا سمندر تھا، وہ انوار کا سمندر تھا. ڈیفینیٹلی پانی کا تو نہیں ہوگا، اس کو باہر کہا ہے، اور باہر کا لفظ کئی چیزوں پر استعمال ہوتا ہے. اس کے اندر موجیں تھیں، وہ نوروں کی، انوار کی موجیں تھیں. تو پھر وہ 8 حصے ہو گئے. 8 حصوں کے بعد آقا علیہ السلام نے بیان کیا کہ اس کے بعد پھر 8 اتنی موٹائی کے اور مدارج تھے. 8 تو آپ نے 32.5 کیے تھے نا، تو پھر وہ جب 8واں بھی ایڈ ہو گیا تو 37.5 ہو گئے، یعنی 500 اور ایڈ ہو گیا تو 33 بن گئے. 33,000 نوری سال ہو گئے پہلے 8 ادوار میں. اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر دور کی موٹائی کے برابر پھر 8 ادوار اور تھے. ان کو علوم کے ساتھ تعبیر کیا کہ وہ علوم کے 8 مقامات تھے پھر، اور ہر ایک کی چوڑائی اور گہرائی پھر اتنی تھی. اگر ان کو بھی شامل کر لیا ہے، بالعموم سماوات کے علاوہ بیان نہیں ہوتا. میں نے اضافتاً ایک چیز بعض روایات کی روشنی میں کوٹ کر. اور پھر آقا علیہ السلام نے زمین اور آسمان کے درمیان جو ہے اس کو بھی باہر سے تعبیر کیا ہے. فرمایا کہ آسمان اور زمین کے درمیان پورا جو 500 نوری سالوں کی مسافت میں نے طے کی، وہ ایک سمندر تھا، اور آقا علیہ السلام نے اس کا نام فرمایا یسمى المکفوف. ایک سمندر تھا جس کو مکفوف کہتے ہیں. اب یہ سب اصطلاحات ہیں، ان کے معنی اور تعبیرات الگ ہیں. اب وہ سمندر خلا کا فرما رہے ہیں، انوار کا فرما رہے ہیں. پہلے ہوا کا ہے، پھر ایٹماسفیرک لیئر ختم ہو جاتی ہیں تو خلا آ جاتا ہے. ہم تو اسپیس سے آگے کچھ نہیں جانتے.
اور پھر اسی کے اندر سارے ستارے اور سیارے اور کہکشائیں ہیں ساری، تو وہ ساری کہکشائیں اور کہکشائیں بھی کروڑوں کی تعداد میں ہیں، اور یہ سب پہلے آسمان سے نیچے ہیں۔ اور پھر اس کے کس مقام کو آقا علیہ السلام بیان فرما رہے تھے کہ وہ سمندر تھا مکبوب اس کا نام۔ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو اتنا بتایا کہ وہ جو سمندر تھا پہلے آسمان سے قبل، اس کا اور دنیا کے جو اوشنز ہیں سارے، دنیا بھر کے تمام آپ کے پیسیفک اوشن، اٹلانٹک اوشن اور سمندر، جتنے دنیا کے اوشنز ہیں، ان سارے اوشنز کے پانیوں کو ملا لیں، پانی کو، تو وہ اس سمندر کے پانی کے مقابلے میں، پانی نہیں، اس سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ کل اوشنز کی وسعت، زمین کا 2/3 حصہ سمندروں کا ہے، تو سارے سمندر ملا لیں تو اس سمندر کا ایک قطرہ کے برابر بنتے۔ گویا اتنا بڑا وہ جس کو آپ نے سمندر قرار دیا، ارشاد فرمایا وہ خلا کا سمندر ہے، اسپیس ہے، یا وہ اور موجودات سماوی کا سمندر ہے، وہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانے، مگر آقا علیہ السلام اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں۔ اور اس لیے تذکرہ کیا کہ جب اس سمندر سے گزرے تو وہ سمندر بھی پھٹ گیا، جس چیز کا بھی وہ سمندر تھا، تو اس کے پھٹنے سے وہ سنت موسوی بھی پوری ہو گئی۔ ان کے لیے اللہ پاک نے صرف دریائے نیل یا نیل کا سمندر پھاڑا تھا، آقا علیہ السلام کے لیے بحر مکفوف پھاڑ دیا، جس میں ساری کائنات کے سمندر ایک قطرے جتنے بن جاتے ہیں اس ایک رات میں۔ یہ انفلاق البحر ہوا، تو وہ سارے مراحل ساتوں آسمانوں کے اور ساتوں آسمانوں کے برابر پھر اور آگے مراتب علو تھے، اوعال، وہ ساروں کو جب عبور کر لیا تو اس کے بعد 8واں مرحلہ آتا ہے جو سدرۃ المنتہا تھا، اور 7ویں آسمان پر کعبہ تھا فرشتوں کا، بیت المعمور، اس 7ویں آسمان کے اینڈ پر بیت المعمور، اور بیت المعمور بالکل مکہ معظمہ کے کعبہ کے اوپر ہے۔ اگر 90 ڈگری میں سیدھا خط کھینچیں تو مکہ معظمہ کا کعبۃ اللہ اور بیت المعمور 90 ڈگری میں ایک ہی خط میں آتے، اسٹریٹ ورٹیکل لائن میں آتے، اور وہ بیت المعمور جو ہے اس کے نگران سیدنا ابراہیم علیہ السلام، 70,000 ملائکہ ہر روز اس کے طواف کے لیے داخل ہوتے صبح و شام، اور جو ایک بار ہو آتا ہے 70,000 فرشتوں میں اس کا طواف کرنے، قیامت تک اس کی پلٹ کے باری نہیں آتی۔ اس سے آپ ملائکہ کی تعداد بھی دیکھ لیں، 70,000 ملائکہ بیت المعمور کے طواف کے لیے روزانہ جاتے ہیں، اور 70,000 ملائکہ ہی ہر روز روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور طواف کے لیے روزانہ آتے ہیں، ہر روز صبح حضور کی قبر انور اور روضہ پاک کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور حضور پہ درود و سلام پیش، اور وہ واپس جاتے ہیں تو شام کو 70,000 پھر اور آتے ہیں۔ تو جو ایک بار حضور علیہ السلام کے روضہ اقدس کی زیارت کر جاتا ہے، 70,000 ملائکہ کے وفد میں سے جو ملک فرشتہ قیامت تک اس کو دوبارہ حاضری کا موقع نہیں ملتا۔ تو اسی طرح 70,000 بیت المعمور میں جاتے ہیں، وہ 7ویں آسمان کا قبلہ۔ خیر تمارز کر رہا تھا کہ ان پھر 14 مراحل کے بعد پھر جا کر 14 مراحل کے بعد جا کر پھر سدرۃ المنتہا، تو یہ معراج کا 8واں گویا دور تھا، آسمانوں کو 7 گن کر تو 8واں، ورنہ میں نے آسمانوں جتنے 8 مراحل اور ایڈ کر دیے، ان کو علماء نے چونکہ عدد بندی کرتے ہوئے اس پر تذکرہ نہیں کیا، وہ میں نے بیان کر دیا آپ کو، کیونکہ اس کو امام آپ پوچھ رہے ہیں کہ کہاں، تو امام شامی نے، صاحب سیرت ہیں امام شمس الدین محمد بن یوسف الدمشقی الشامی رحمہ اللہ تعالی، یہ امام جلال الدین سیوطی کے ہم زمانہ ہیں، جلیل القدر ائمہ محدثین میں سے امام محمد بن یوسف الشامی، صاحب السبل والہدا اور صاحب سیرت شامیہ بھی ان کو کہتے ہیں، شافعی ہیں، محدث، بہت بڑے جلیل القدر امام و گزرے ہیں، تو انہوں نے مختلف ائمہ سے نقل کر کے اس کو بیان کیا ہے، اور وہ بیان کرتے ہیں المعراج الکبیر میں بیان کرتے ہیں کہ ان 7 جو میں نے بتایا نا، 7 آسمانوں کے بعد 8واں بحر جو میں نے کہا آپ کو، اور یہ جو میں نے تفصیل آپ کو دی کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان کا فاصلہ، پھر اس کی ڈیپتھ، اس کی گہرائی، یہ امام احمد بن حنبل نے اس کو روایت کیا ہے، اور امام ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے، امام ترمذی نے روایت کیا ہے، اس حدیث کو حسن کہا ہے، امام ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے، اس حدیث کو صحیح کہا ہے، حدیث کے راوی حضور کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کی بڑی مجلس میں آقا علیہ السلام نے یہ سب کچھ ہمیں بیان فرمایا۔ تو امام ترمذی کے نزدیک حدیث حسن، امام ابن خزیمہ کے نزدیک حدیث صحیح، اور امام احمد بن حنبل کی حدیث صحیح روایت حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو میں بیان کر چکا ہوں، میں ریفرنس اس کا اب دے دیا میں، یعنی یہ مورخین کی
یا سیرت نگاروں کی بیان کی ہوئی چیز نہیں ہے، نہ صوفیاء اور اولیاء کے کشف کی بات ہے. آقا علیہ السلام نے خود بیان فرمایا حدیث سے صحیح صحابہ کرام کی جماعت کو. اور پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا آئی، وہ 8واں مرحلہ تھا معراج کا. اور سدرۃ المنتہا کے بعد وہاں جبرائیل امین بھی رہ گئے، اس سے آگے نہیں جا سکے، اور ملائکہ بھی رہ گئے. اس کے بعد پھر آقا علیہ السلام کا اگلا مرحلہ نامہ وہ مقام شریف الاقلام تھا، جہاں آقا علیہ السلام نے فرمایا جب سدرۃ المنتہا سے گزرا تو میں اس مقام پر پہنچا جہاں تقدیر کے قلم چلنے کی آوازیں آ رہی تھی. سدرۃ المنتہا کے بعد مقام شریف الاقلام، یعنی تقدیر کے قلم چلتے تھے تو ان کی آواز سنائی دیتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ جب حکم فرماتا تھا تو وہ تقدیر ملائکہ لکھتے تھے، احکام اللہ کے احکام کو لکھتے تھے، ڈیوٹیاں لکھتے تھے، جو اللہ ڈیوٹیاں ارشاد فرماتا تھا. یہ سارے معنی ہیں اس کے. تو شریف الاقلام فی تصاریف الاقدار، تقدیروں کے اور اللہ کے احکام کے لکھنے میں وہ مقام آیا. یہ 9واں مقام تھا، درجہ تھا معراج کا. اور 10ویں درجے میں اس کے بعد پھر 10ویں درجے میں پھر عرش الہی آیا، عرش معلیٰ. اور امام شامی نے بیان کیا ہے ائمہ محدثین کے حوالے سے کہ وہ عرش کی موٹائی بھی اسی طرح جیسے زمین اور آسمان کی تھی، 500 نوری سال. تو اس 10ویں مرحلے میں، معراج کے 10ویں مرحلے میں عرش بھی تھا، اور عرش سے آقا علیہ السلام فوق العرش تشریف لے گئے تھے، فوق العرش. اور عرش کے بعد پھر مقام رفرف تھا، وہ ایک تھرون، تخت، نور کا تخت آقا علیہ السلام کے لیے بھیجا گیا، کیونکہ جبرائیل امین بھی رہ گئے تھے نیچے اور براق بھی نیچے رہ گیا تھا. براق کی بات بعد میں کروں گا، اس پر 2 قول ہیں کہ براق کہاں تک گیا، اور دونوں احادیث سے ثابت ہیں. الگ الگ تعبیر کی ہے علماء نے. ایک بعض حدیث سے علماء نے اخذ کیا ہے کہ براق آسمان دنیا تک، آسمانوں تک براق پر گیا آقا علیہ السلام، براق گیا. اوپر براق کے جانے کی مجال نہیں تھی. براق وہ سواری تھی نور کی جو آقا علیہ السلام کو مسجد حرام مکہ معظمہ سے لے گئی، جس پر آقا علیہ السلام سوار ہوئے. تو ایک قول کے مطابق تو یہ ہے کہ براق آسمان دنیا یا آسمانوں تک گیا، میکسیمم 7 آسمانوں تک گیا. اس سے آگے براق کا وجود نہیں ہے. رفرف دوسری سواری آتی ہے. اب رفرف کا ذکر عرش کے بعد آتا ہے، تو آسمان ختم ہو جانے سے لے کر 7 آسمان ختم ہو جانے کے بعد تو براق نہیں. یہ جو براق کا میکسیمم سفر کا ذکر ہے حدیث میں وہ آسمانوں تک ہے، آگے براق کے جانے کا ذکر نہیں. تو یہ ایک مہمہ ہے کہ جب 7 آسمان ختم ہو گئے تو اس قول کے مطابق جو میکسیمم سفر ایلوکیٹ کرتا ہے جو قول براق کو، وہ تو آسمانوں تک گیا. بعضوں نے تو آسمان دنیا تک کہا، صرف پہلے آسمان کے بعد براق آگے نہیں گیا. بعضوں نے 7 آسمان تک شمار کر لیا، اس سے آگے نہیں گیا. تو آگے تو الگ تحقیق نہیں ہے ثابت. تو 7ویں آسمان کے ختم ہونے کے بعد عرش الہی کے ختم ہونے تک یہاں تو براق نہیں تھا. یہ سفر کس ذریعے سے کیا گیا اس کی بات بعد میں کرتا ہوں. تو عرش الہی کے بعد جب آقا علیہ السلام اوپر گئے فوق العرش، تو پھر نور کا تخت بچھایا گیا. ایک تھرون تھا، تھرون آف لائٹ، اس پر آقا علیہ السلام کو بٹھایا گیا. اس کو رف رف کہتے ہیں. یہ بھی معراج کے آخری 10ویں حصے کا پارٹ ہے، اس کا جز ہے. عرش اور فوق العرش. الا ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى. من عرش الى او ادنى، عرش سے لے کر او ادنا تک کا یہ سفر، یہ 10واں حصہ ہے معراج کا، لاسٹ پارٹ. وہاں سے رف رف میں گئے، اور جب ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، جو خاص حضور الہ کی بارگاہ سمدیت کا جب مقام آیا تو رف رف بھی وہاں رک گیا. آگے رف رف کی بھی مجال نہ تھی، اس لیے کہ رف رف بھی حضور تو نہیں ہے نا، رف رف بھی غیر تھا. اب وہاں خدا اور مصطفیٰ کے سوا کسی تیسرے کی مجال نہ تھی، وہ رف رف سے سفر ہوا. یہ مقام فوقیت مطلقہ ہے، مقام فوقیت مطلقہ، اور اس کی کیفیت کوئی نہیں جانتا. یہ جلوہ گاہ الوہیت کا مقام، جلوہ گاہ الوہیت تھی. تو یہ اوپر کا سفر تھا. اب بعضوں نے یہ کہا جب براق رک گیا تو اس کے اوپر نور کی سیڑھی لگائی گئی آقا علیہ السلام کی. اب آپ سوچیں یہ سیڑھی کیا ہے، میں اس کو بھی ایکسپلین کرتا ہوں. دوسرا قول ہے جو یعنی احادیث میں آیا ہے، جن کا تذکرہ احادیث میں ملتا ہے، اور 2 ڈیفرنٹ قول ہیں. وہ بات جو بیان کرنے والی وہ یہ کہ بعض ائمہ کہتے ہیں کہ براق صرف بیت المقدس تک گیا، اور یہ بھی احادیث سے ثابت کیا کہ براق صرف بیت المقدس تک گیا، اس سے آگے براق گیا ہی نہیں. اور وہ جو ڈوم آف راک، قبہ صخرہ،
جو آپ تصویر دیکھتے ہیں بیت المقدس کے نام پر، وہ گنبد کی جو سنہرا گنبد، وہ مسجد اقصی نہیں ہے، بیت المقدس میں وہ مقام ہے جہاں آقا علیہ السلام کا براق باندھا گیا، پتھر تھا، جنہاں جبرائیل امین نے وہاں انگلی ماری پتھر میں، سوراخ کر دیا، اور پھر وہاں حلقہ بنا کر ایک حلقہ نکالا تو آقا علیہ السلام کی سواری براق کو وہاں باندھ دی۔ اب دوسرا قول یہ ہے کہ وہ براق وہیں بندھا رہا، بیت المقدس سے آگے آسمانوں پر بھی براق نہیں گیا، براق کی سواری صرف مکہ ٹو بیت المقدس اینڈ بیک بیت المقدس ٹو مکہ، صرف اس کے لیے یوز ہوئی۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ دوسرا قول یہ ہے کہ براق صرف مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، بیت المقدس تک گیا، اور جب آقا علیہ السلام واپس اترے تو واپس پھر بیت المقدس میں اترے، اسی روٹ سے جس طرح گئے تھے، اور براق بتا ہوا تھا۔ جبرائیل امین نے پھر براق پر آقا علیہ السلام کو سوار کیا اور مسجد حرام میں آ کے پہنچایا ام ہانی کے گھر، تو براق صرف یہاں یوز ہوا۔ اب اگلا سوال پیدا ہوا کہ اگر براق صرف مسجد اقصی پر جا کے رک گیا تو آقا علیہ السلام پھر آگے مسجد اقصی سے آگے کیسے گئے، یہ دوسرا سوال۔ تو وہ جو میں نے آپ کو سیڑھی کا ذکر کیا، دوسرا قول یہ ہے جس کو ائمہ نے احادیث سے ہی روایت کیا کہ براق ادھر ہی رکا رہا، اس سے آگے نور کی سیڑھی لائی گئی۔ اب آپ کا سوال کہ وہ سیڑھی کیا ہوگی، اس کا جواب آسان سمجھا دیتا ہوں، بچوں کو بھی سمجھ آ جائے گا۔ وہ نور کا لائٹ کا ایلیویٹر تھا۔ آپ جب سفر کرتے ہیں آج کل کی منزلوں میں ایلیویٹر میں تو بٹن دباتے ہیں تو اسٹیٹ ایلیویٹر اوپر آپ کو لے کے چلا جاتا ہے، 40 50 100 منزلوں تک ایلیویٹر تیزی کے ساتھ۔ تو آقا علیہ السلام کو مسجد اقصی سے آسمانوں کی دنیا تک ایلیویٹر پہ لے جایا گیا، اور اس ایلیویٹر پر آقا علیہ السلام کے آرام کے لیے کرسی بھی بستر بھی، چاہیں تو بیٹھ جائیں چاہیں تو لیٹ جائیں، اور وہ نور کا ایلیویٹر تھا، اس کو سیڑھی کہتے ہیں معراج۔ اب معراج کا لفظ سفر کے لیے استعمال ہی نہیں ہوتا، اسی وجہ سے اس سفر کا نام معراج پڑا۔ معراج ایلیویٹر کو کہتے ہیں، مصعد بھی کہتے ہیں نا، کیا مصعد اور معراج سلم، تو یہ ایلیویٹر لایا گیا جس پہ آقا علیہ السلام چاہیں تو تشریف فرما ہو چاہیں تو لیٹ جائیں، اور نور کا تھا۔ اس کو امام ابن اسحاق نے روایت کیا ہے۔ اب آپ کہیں کہ یہ ایسے ہی بات، بالکل نئی بات زندگی میں پہلی بار سن لی، کہ بڑی عجیب بات سن لی، تو یہ امام ابن اسحاق نے روایت کیا ہے خود آقا علیہ السلام سے اپنی سند کے ساتھ، اور حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی روایت کیا ہے، اور امام ابو سعد النیشاپوری صاحب شرف المصطفیٰ انہوں نے بھی اپنی سند کے ساتھ روایت کیا، اور امام ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے جسے امام بہقی نے روایت کیا ہے دلائل النبوت۔ یہ سب کتب حدیث میں روایت آئی، امام بہقی نے بھی روایت کیا۔ تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس جگہ وہ ایلیویٹر لایا گیا میرے لیے، He uses the words elevator، عربی میں معراج، میرے لیے معراج لائی گئی، اور محدثین نے، ائمہ نے، اہل علم نے اس کا ترجمہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ سلم لائی گئی آقا علیہ السلام کو، جو نور کی سیڑھی تھی، نور کی سیڑھی لائی گئی آقا علیہ السلام کے لیے، جس کو میں نے ایلیویٹر کہا ہے، اور اسی کو کعب الاحبار نے بھی بیان کیا، فرمایا کہ وہ میرے لیے لائی گئی، اور دیکھنے میں وہ سونے اور چاندی کی بنی ہوئی ایلیویٹر تھی نور کی، اس پر میں اور جبرائیل دونوں بیٹھے، اور اس کے دائیں بھی اور بائیں بھی ملائکہ تھے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ لم ارى قط شيئا احسن منه، وہ اتنی خوبصورت ایلیویٹر تھی کہ میں نے زندگی میں اس سے زیادہ خوبصورت چیز کائنات میں کوئی نہیں دیکھی۔ اس طرح نور کی سیڑھی ایلیویٹر روشنیوں سے سجائی ہوئی تھی، اور آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ فلم يرى الخلائق احسن من المعراج، اتنی خوبصورت وہ سیڑھی اور ایلیویٹر تھی میرے لیے جو بیت المقدس سے آسمانوں کے لیے لے جائی گئی، کہ ساری مخلوقات میں سے کسی نے اس سے بہتر چیز زندگی میں کبھی نہیں دیکھی ہو، میرے لیے وہ لے جائی۔ تو آقا علیہ السلام گویا مسجد حرام سے بیت المقدس مسجد اقصی تک براق پر تشریف لے گئے، اور براق وہیں بندھا رہا واپسی کے لیے، اور وہاں سے ایلیویٹر پر، نور کے خوبصورت ایلیویٹر پر آسمانوں پر گئے۔ اور دوسرا قول جیسا کہ میں نے کہا کتب حدیث سے جیسے ہی حوالے دیے، تو یہ بھی ثابت ہے کہ آقا علیہ السلام براق پر ہی آسمان دنیا تک گئے، جنت الفردوس تک، آسمان دنیا تک۔ جب آسمانوں پر گئے اور جنت آپ نے مشاہدہ فرمائی
تو پھر جنت سے سیڑھی لگائی گئی جو عرش تک لے گئی. اب وہ گیپ فل کر دیا نا. دوسرے قول کے مطابق کہ وہ سیڑھی یعنی سلم معراج جس کو میں نے ایلیویٹر کہا، وہ پھر آسمان دنیا سے اور جنت سے عرش تک وہ حضور علیہ السلام ہر آسمان پر جاتے گئے تو ایلیویٹر پہ جاتے گئے. جب آپ منزل بٹن دباتے ہیں فرسٹ فلور تو آپ نے سیکنڈ کا نمبر 2 دبایا تو سیکنڈ آسمان پر پہنچ گئے آقا علیہ السلام، چونکہ وہاں اترنا تھا ایلیویٹر سے نکل آئے. اور دوسرے آسمان کی ملاقاتیں سیر کر کے جب اوپر جانے لگے تو جبرائیل امین نے تیسرا بٹن دبایا ہوگا اور تھرڈ فلور یعنی تیسرا ہیون تو آقا علیہ السلام کے ایلیویٹر نور کا وہاں پہنچا کیونکہ وہاں اترنا تھا. کیونکہ ہر ایک پیغمبر کی ملاقات تھی اور جو پیغمبروں اور امتوں کی پھر وہاں کی سیریں تھیں. تو اس طرح یکے بعد دیگرے ساتوں آسمان اور پھر عرش معلیٰ تک آقا علیہ السلام نور کے ایلیویٹر پر گئے. عرش کی جب پورا دور ختم ہو گیا تو اس کے بعد ایلیویٹر بھی رہ گیا. پہلے براق کی سواری تھی، براق نیچے رہ گیا. پھر اس کے بعد نور کا ایلیویٹر تھا سلم معراج، تو پھر وہ بھی نیچے رہ گیا. جب وہ نیچے رہ گیا تو اس کے بعد پھر رف رف کو بھیجا گیا اور رف رف بھی ایک مقام تک گیا. پھر جب رف رف بھی رہ گیا اس کے بعد آگے کوئی نہ تھا، اس کے بعد آگے کوئی نہ تھا. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضور الہی میں اور حضور صمدیت میں خود پیش ہوئے. اب اس کی کیفیت کا کوئی تذکرہ نہیں کیا جا سکتا. تو گویا یہ 10 مرحلے تھے جو میں نے کہے، یہ معراج کے مرحلے تھے. اور معراج سے مراد بیت المقدس سے مقام قاب قوسین او ادنیٰ تک جانا. اس معراج کے سفر کے 10 مرحلے جن کا تذکرہ میں نے کیا.